آج کے اس ولاگ میں خطیب حق سرکار شف سرکار کی 4 جھوٹی کرامتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کی وجوہات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر فیصلہ آپ کریں جو ان کے ماننے والے ہیں یا جو ان سے اعتقاد رکھنے والے ہیں کہ وہ غور کریں کہ آیا اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی حقانیت ہے. محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ خود کو اللہ کا ولی کہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ ہوا میں اڑے، جو بندہ پانیوں پر چلے، جو بندہ آگ میں داخل ہو جائے، وہ ایسے حیرت انگیز کام کرے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ شعبدہ‌باز ہے، وہ نوٹنکی فراڈی ہے، وہ کسی طرح نظر کا دھوکہ کر کے ایسا کرتا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو دیکھو اس میں اللہ کے ولی کی نشانیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو ٹھیک، وہ سچا ہے، نہیں تو وہ جھوٹا اور شیطان اور مکار ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں شف سرکار کے اندر کہ جو خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے یا اس کا عمل اس کے چیلے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، تو یقین جانیے کوئی ایک علامت بھی نظر نہیں آتی. ان کا حلیہ شریعت کے مطابق نہیں، ان کا لباس شریعت کے مطابق نہیں، کوئی عبادت ریاضت نظر نہیں آتی، کوئی محنت دین کی. تو کہاں سے اللہ کے ولی بن گئے؟ خیر یہ تو ایک الگ موضوع تھا. تو میں نے آپ کے سامنے 4 ان کی جھوٹی کرامتیں رکھنی ہے اور آپ کو دعوتی فکر ہے، غور کریں ان 4 میں. پہلی یہ کہ ایک نابینا بچے کو، نوجوان کو لایا جاتا ہے خطیب کے سامنے، سرکار کے سامنے، اور وہ نابینا ہوتا ہے. یہ دم پڑتے ہیں، وہ ایک دم دیکھنے لگ جاتا ہے، اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے. اب انہوں نے یہ کرامت ظاہر کی، کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے لوگوں کو دکھائی. اور مزے کی بات، جب وہ جیسے ہی وہ دیکھنے لگتا ہے، اب یہ جھوٹ کیسا ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. تو اس سے پوچھا جاتا ہے تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں اس نے کس رنگ کی ٹوپی پہنی ہے؟ کہتا ہے اس نے گرین رنگ کی. وہ بابا کہتے ہیں میں نے کون سے رنگ کی ٹوپی پہنی ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ نے ریڈ، سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی ہے. بھائی نابینے کو ایک دم سے دیکھنے کے بعد رنگوں کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ سرخ ہے، یہ سبز ہے؟ اور کئی دن آنکھیں جب نابینا ہو، ایک دم آنکھیں روشنی آ جائے تو اسے تو کچھ ٹائم کے لیے نظر ہی نہیں آتا، اس کی آنکھیں چندھیائی ہوئی ہوتی ہے، یا ایک دم سے اسے نظر بھی آنے لگا اور رنگوں کی پہچان بھی ہونے لگی. اور پھر دوسری اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ کہ جیسے ہی اس لڑکے کی بینائی بقول ان کے واپس آئی تو اس کا چہرہ پریشان تھا، خوشی نہیں. آپ خود سوچیں ایک بندہ لاکھوں روپے لگائے، اسپتالوں میں چکر، داخلے، اور جب بالکل مایوس ہو جائے اور ایک دم سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا. اس کے چہرے پر وہ جو منظر ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ جھوٹ تھا تو وہ جھوٹا بندہ تو کبھی خوش ہو نہیں سکتا. تو وہ اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی، پریشانی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا کر دیا گیا. تو یہ پہلی چیز. دوسری، ایک مرید اپنی بیٹی کو لے کر پیر کے پاس آتا ہے، حق سرکار کے پاس. دوسری جھوٹی کرامت دیکھیں آپ، غور کریں. اور ان سے کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی 3 سال 3 ماہ سے اس نے پیشاب نہیں کیا، نہ بڑا پیشاب کیا ہے اور نہ چھوٹا پیشاب کیا ہے. پیر صاحب اسے کوئی دم ڈالتے ہیں، پھر واپس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو دم ڈالا تھا، آپ نے جو علاج کیا، تو میری بیٹی نے پیشاب بھی کیا، چھوٹا بھی کیا اور بڑا بھی کیا. اب ذرا غور کیجئے اس کے جھوٹے ہونے کو. کیا اس بچی نے 3 سال 3 ماہ کچھ کھایا پیا نہیں؟ اگر کھایا پیا نہیں تو زندہ کیسی رہی؟ اگر کھایا پیا ہے تو پیشاب کیسے نہیں آیا؟ یہ تو آپ میڈیکل والوں سے پوچھیں کہ بندہ کتنے دن کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اور میڈیکل والوں سے پوچھیں آپ کتنے دن بندہ پیشاب نہ کرے تو مثانہ پھٹ جاتا ہے، انسان کے اندر کا سارا نظام درم برم ہو کر انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے. اور یہاں دیکھیے، اور وہ 3 سال 3 ماہ اس نے پیشاب نہیں کیا اور وہ ٹھیک بھی ہو گئی. اور پتہ نہیں، یعنی جو بھی کہیں، جو بھی ان کا دل کرے، بس الو بنانا ہے، لوگوں کو بنائے جا رہے ہیں. تیسری چیز، ان کی جو تیسری کرامت، جھوٹی کرامت، محفل لگی ہوئی ہے، آپ کی ویڈیوز موجود ہیں ان کی، آپ دیکھیں اس میں. اور یہ حق سرکار موجود ہے. ایک نوجوان لڑکا آتا ہے بالکل ٹھیک، اور یہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ بچہ، اس کو فالج کا مرض تھا، برین ہیمریج ہوا تھا اور یہ بالکل چل نہیں سکتا تھا، دم کیا یہ ٹھیک ہوا. اور پھر لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ پہلے کیسا تھا. پھر کچھ کرتا ہے تو وہ اسی طرح فالج زدہ کی ایکٹنگ کرتا ہے. پھر یہ کچھ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مطلب وہ جو دجال ہے، مارے گا زندہ کرے گا. وہ والی کہانی یہاں اس ویڈیو کے اندر نظر آئی. خدا کے لیے خیال کریں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس عوام کی تو پہلے سے مت ماری گئی ہے، آپ اسے اور کتنا گمراہ کریں گے.
اور چوتھی جھوٹی کرامت کہ ان سے اینکر پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سرکار آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ 18 سال سے سوئی نہیں، تو یہ کہتے ہیں ہاں میں نہیں سویا، میں عوام کی خدمت کرتا ہوں، میں رات کو بالکل نہیں سویا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب کوئی 18 سال سے کیسے نیند کے بغیر رہ سکتے؟ ہاں یہ یوں کہتے، اس اینکر کو یہ کہہ دیتے کہ بھائی میں رات کو نہیں سوتا، میں خدمت کرتا ہوں عوام کی، لوگوں کی، دن کو میں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے میں آرام کر لیتا ہوں اور میری زندگی یوں چلتی ہے۔ نہیں کہ ایک دم سے کہا نہیں میں بالکل نہیں سویا۔ اور پھر ان کے جو چیلے ہیں، اندھے مقلد ہیں، جو جھوٹے وہ جاہل قسم کے مرید ہیں، وہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور دیگر کے واقعات کہ جنہوں نے کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی کا تذکرہ کرتے۔ بھائی ان کی زندگی کو پڑھو تو ان کے دل، ان کے معمولات دیکھو، وہ کتنا آرام کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ 24 گھنٹے جاگتا رہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ وہ اقرار الحسن بھائی نے وہ غالباً اپنی ایک ویڈیو میں کوئی عالمی ریکارڈ بتایا تھا کہ 2 نوجوان جو کوئی ریسرچ کر رہے تھے، کوئی اسٹڈی کر رہے تھے، وہ کتنے دن تک جاگے ہیں، 10 11 12 دن کا غالباً تھا، اس سے زیادہ تو کوئی جاگ ہی نہیں سکتا۔ تو اب ان کو کہیں لایا جائے، کمرے میں بند کیا جائے اور کیمرے لگا کر دیکھے جائیں کہ بھائی یہ خطیب سرکار کتنا جاگتے ہیں اور کتنی دیر تک جاگ سکتے ہیں۔ اگر یہ واقعی نہیں سوتے، ایک ہفتہ دن رات ہم ان کے مرید بن جائیں گے اور ساری چیزوں پر ان سے معافی مانگیں گے۔ اللہ ہمیں اور ان سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔